أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 26 تک 14 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے واقعے کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا اجمال آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک 4 آیات میں بیان ہوا۔ اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو پہلے آیات کریمہ کا کچھ آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کے حالات آپ سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے حالات کی درستگی کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے حالات کو ٹھیک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ یہ قصہ پہلے سے لوگوں کے قلوب و اذہان میں تھا، یہ قصہ پہلے سے لوگوں کے سینوں میں تھا، یہ قصہ پہلے سے لوگوں کی تحریروں میں تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ وہ جو پہلے سے موجود تھا وہ درست نہیں تھا، وہ جو پہلے سے موجود تھا اس میں افسانوی کردار تھے، وہ جو پہلے سے موجود تھا اس میں من گڑت باتیں تھیں، اس میں اسرائیلیات تھے اور اس میں اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف باتیں تھیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اب ہم جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ قصہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے زیادہ مضبوط بات وہ سورہ یوسف کی ابتدا میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ، سب سے بہترین قصہ، کیا معنی؟ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے وقوع کے اعتبار سے، اپنی حیثیت اور شان کے اعتبار سے، سچائی، دیانت اور امانت کے اعتبار سے سب سے بہترین قصہ آپ کو سنائیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تو سورہ یوسف میں بھی اللہ نے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ یہ قصہ یوسف پہلے سے لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، یہود اس کو سینہ بسینہ نقل کیے جا رہے، لیکن اس میں ظاہر ہے ان کے اندر ملمہ سازی ہے، اس قصے کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہے، اس کے قصے کے اندر من گڑت چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن میں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی قصہ اصحاب کہف کے متعلق قرآن پاک نے کہا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سچی بات، درست بات، سیدھی صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگلی بات فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ یہاں دو باتیں اللہ پاک نے فرمائی اس جملے کے اندر۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ چند نوجوان تھے کہ جو دین حق کی حفاظت کے لیے، ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلے۔ دوسری بات فرمائی وزدناہم ھدا، ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ انہوں نے ہدایت کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا، تو ہم نے ان کے اس راستے میں ان کے لیے مدد کی۔ والذین اہتدوا زادہم ھدا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں،
وہ لوگ کہ جو سیدھے راستے کی پیروی کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے اس سیدھے راستے کی پیروی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں چلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، نکلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو ہمارے راستے میں چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں، سبیل آسان بنا دیتے ہیں، راستے میں تنگیاں ختم کر دیتے ہیں اور راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے بار بار مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے مختلف واقعات کے تناظر میں یہ بات سمجھائی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات سمجھائی کہ یہ لوگ اپنے، یہ نوجوان تھے، ایمان بچانے کے لیے نکلے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، ہم نے ان کی حفاظت کی۔ اور کیجئے گا، یہ جو اصحاب کہف ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ نوجوان تھے، صرف بات نوجوانی کی نہیں ہے۔ اگلی بات قرآن کہتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دو چیزیں معاشرے کے اندر، دو چیزیں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کی برکت سے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یا کم از کم ان لوگوں کے اندر جو ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک نوجوان ہو اور دوسرا صاحب ایمان ہو۔ نوجوان ہو اور صاحب ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور پھر فرنگی اسٹائل اختیار کیا، کلمہ پڑھ لیا ہماری تہذیب اختیار کر لی، کلمہ پڑھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس و پیش کر دیا، کلمہ پڑھ لیا لیکن نماز کے قریب نہ آئے، کلمہ پڑھ لیا لیکن سودی کاروبار جاری رکھا، کلمہ پڑھ لیا لیکن رشوت ستانی سے باز نہیں آئے، کلمہ پڑھ لیا ظلم و جور سے باز نہیں آئے، کلمہ پڑھ لیا بے ادبی اور گستاخیوں سے باز نہیں آئے، کلمہ پڑھ لیا لیکن دین کے قریب نہیں آئے، کلمہ پڑھ لیا مساجد کو ویران چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا روزے کی کوئی فکر نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اسلام، دین، تبلیغ اور اپنا دین کی اور شریعت کی کوئی پرواہ اور کوئی لاج نہ رکھی، اس کلمے کا پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ کلمے کا فائدہ کب ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اب یہاں پر غور کیجیے گا، جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ نوجوان ایسا نہیں ہے کہ صرف جوان تھے نکل گئے بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو ان کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ یہ بادشاہ کے دین کو قبول کر لیتے اور نیند ایمان سے پھر جاتے، ایک راستہ یہ تھا۔ اس صورت میں جان بچ جاتی لیکن ایمان چلا جاتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہاں ڈٹ کر کے کھڑے رہ جاتے، اس صورت میں جان چلی جاتی لیکن شہیدوں کے مقام اور مرتبہ ان کو مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی مصلحت یہاں پر یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہاں سے نکلنا آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا، آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق تھا۔ وہ سبق کیا ہے تو غور کیجیے، جہاں ایسا نظام ہو کہ جس میں آزمائش ہی آزمائش ہو، امتحان ہی امتحان ہو، تو وہاں پر ایمان بچانا یہ اس عظیمت کے راستے سے بھی زیادہ اہم ہے، جان دینے سے زیادہ اہم ہے، جان دینے سے زیادہ۔ آپ غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، بابل میں پیدا ہوئے، پورا کا پورا شہر بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، فآمن لہ لوط، آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بھتیجے لوط ہیں، آپ کی بیوی ہے، دو لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں، پورے شہر میں متمدن متمول شہر اور اس زمانے کا بہت بڑا شہر جہاں کی آبادی 1 لاکھ سے متجاوز تھی۔ اس شہر کے لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس شہر کے لوگ آپ کے دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، اس شہر کے لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے والد کی دھمکی کے نتیجے میں اور لوگوں کی طرف سے آزردگی کے نتیجے میں، بادشاہ وقت کی طرف سے ظلم و ستم کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھتیجے اور اپنی بیوی کا ایمان بچاتے ہوئے شہر سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ حکم الہی یہی تھا، حکم الہی۔ یہاں عظیمت کا راستہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر آپ رہتے، کھڑے رہتے، ڈٹ جاتے، یہاں ڈٹ کر کے آپ لوگوں کا مقابلہ کرتے، لیکن اللہ کے ہاں ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے نکلنا ہی عافیت کا معاملہ تھا، نکلنا ہی آنے والی انسانیت کے لیے خیر کا سبب تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے، عراق، شام،
فلسطین، اردن، ان تمام علاقوں میں آپ نے دین کی تبلیغ کی. آپ کی وساطت سے آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، دونوں کی وساطت سے اس پورے خطے میں دین کی تبلیغ ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے عرب دنیا کے اندر، خاص طور پر مکہ مکرمہ، سرزمین حجاز، اس کے اندر دین کی تبلیغ ہوئی. اور یوں آج تک یہ جو سلسلہ ہے پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے چل رہا ہے. تو یہاں سے نکلنے میں عافیت ہوئی، یہاں سے نکلنے میں خیر ہوئی. بالکل اسی طرح وہ جو فتنوں کا آزمائش کا دور تھا ان نوجوانوں کے لیے جن کی تعداد میں اختلاف ہے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، 9 تھے، بہرحال 10 سے کم تھے، یہ نوجوان ان کے لیے وہ مقام، وہ جگہ آزمائش کی جگہ تھی، امتحان کی جگہ تھی. اللہ پاک نے مصلحت اور عافیت اسی میں رکھی کہ یہ یہاں سے یہ دیش چھوڑ کر کے چلے جائیں. اب آئیے اس نقطے کی طرف. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال کا ایک فتنہ ہوگا جو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا نظام اس دجال کے آرڈر کا پابند ہوگا. یہ میں نے خلاصہ بیان کیا اس بات کا جو حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. کیا یہاں دو ہی طرح کے حالات ہوں گے یا دو طرح کے طبقات ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو دجال کو ماننے والا ہوگا، دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو دجال کو ماننے والا نہیں ہوگا. اندازہ کیجئے دربار رسالت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ جو دجال کے سامنا کریں گے اور دجال ان سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو. فرمایا اس زمانے کے لوگ جو اس کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے، صرف کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں، کچھ دینی اعمال نہیں ہے، لیکن صرف اس نظریے کا اظہار کریں گے کہ تو رب نہیں ہے، تو کانا ہے، عیبدار ہے، تو مخلوق ہے، تو خالق نہیں ہو سکتا، تو مالک نہیں ہو سکتا، اس کو رب ماننے سے انکار کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس زمانے کے وہ ولی ہوں گے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ وہ نازک ترین دور ہے کہ جب پوری دنیا کا جو مادی سلسلہ ہے، اسباب کا جو سلسلہ ہے، وہ سارا کا سارا دجال کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے لیے چاہے گا رزق کے دروازے کھول دے گا، جس کے لیے چاہے گا رزق کے دروازے بند کر دے گا. لمحے بھر کے لیے اس کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ رزق کا دروازے بند کر دو تو پوری دنیا مجبور، مقہور اور معذور بن کر کے رہ جائے گی. اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو یہ جو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اسی دور کی کڑی ہے. ہمارا پورا کا پورا تجارتی نظام اس وقت آن لائن سسٹم کی طرف جا رہا ہے، بلکہ جا چکا ہے. آدھے سے زیادہ لوگوں کا سارا جو پیسے کا کھیل ہے، لین دین کا جو معاملہ ہے، وہ سارا کا سارا کہاں جا چکا ہے؟ آن لائن. نمبر 2، اس وقت پوری دنیا میں وہ چیزیں جو کھلی فروخت ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو عمومی طور پر بازاروں میں بکتی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات ہر کس و ناکس کے دل میں بات ڈال دی گئی ہے، ہر چھوٹے بڑے کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، مضر صحت ہیں. اور جو چیزیں پیکنگ میں ہیں، 6 مہینے سے پیکنگ میں رکھی ہوئی ہیں، جو چیزیں اتنے مہینوں سے پیکنگ میں رکھی ہوئی ہیں، اس ملک سے اس ملک گئی ہیں، اس ملک سے تیسرے ملک گئی ہیں، تیسرے سے 5ویں ملک میں گئی ہیں، 5ویں سے 10ویں ملک میں گئی ہیں، لیکن وہ خراب نہیں ہے. خراب وہ ہے جو تازہ درختوں سے آپ اتار کر لائیں تو وہ خراب ہے. تازہ دودھ آپ جانور سے نکال کر لائیں وہ خراب ہے. اسی طریقے سے تازہ چیز آپ بنائیں وہ خراب ہے. تازہ گوشت آپ کاٹ کر کے کھائیں وہ خراب ہے. یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ جناب ان میں جراثیم ہے، ان میں ایسا ہے، ان میں ایسا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ لوگ خیال نہیں کرتے. یہی بات سمجھائی گئی ہے. یوں ہی بتایا گیا ہے، پانی سے لے کر کے کھانے تک، معمولی سے معمولی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی آئٹم تک. اس وقت پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو آن کر رہی ہیں.
اور پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے. آپ کے مسالے، آپ کی پتی، آپ کی چینیاں، آپ کے جو یعنی آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس وقت آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ میں جا رہی ہیں ملٹی نیشنل کمپنی. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، مواصلات کا ٹوٹل نظام جو آپ فون کی صورت میں دیکھتے ہیں، میسیجز کی صورت میں دیکھتے ہیں، آن لائن اپنا انٹرنیٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں، مواصلات کا جتنا نظام ہے یہ سارا کا سارا نظام، اس کی جو اکائی اور اس کا جو بنیاد ہے وہ کیا کسی مسلم ملک کے پاس ہے؟ کیا کسی مسلم کمپنی کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں. آپ ان 3 باتوں پر ہی غور کر لیجئے، قطع نظر اس بات کے کہ اس وقت ورلڈ بینک پہ کنٹرول کس کا ہے، IMF کس کے ہاتھ میں ہے، اس وقت پوری دنیا کا معاشی نظام کس کے ہاتھ میں ہے. ان ساری باتوں کو چھوڑ ان 3 چیزوں پہ غور کریں. آپ کو ان 3 چیزوں سے نتیجہ اخذ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ان 3 چیزوں پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ سارا کچھ ایک مرکز کی طرف جا رہا ہے. کرنسی ایک مرکز کی طرف جا رہی ہے، کرپٹو کرنسی ہے یا کوئی بھی کرنسی، اب نئے نئے وجود آ رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے آن لائن ہیں اور یہ سارا کا سارا کھیل ایک مرکز کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں ساری کی ساری ایک مرکز کی طرف جا رہی ہیں، یعنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں لیور برادرز ہوں یا یو والے جو برادرز ہوں یا کوئی بھی، یہ ساری کی ساری کمپنیاں آپ ان کو غور کیجئے، یہ ساری کی ساری یہودیوں کی ہیں. یہود کس کے طلبگار ہیں؟ یہود کس کے منتظر ہیں؟ یہود کس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یہود کس کے لیے دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر کے رو رو کے مانگتے ہیں؟ یہود کس کے لیے فلسطین کے اس مقدس مقام پہ کھڑے ہو کر کے دن رات دعائیں مانگتے ہیں؟ کس کی آمد کے منتظر ہیں؟ کس کو بلا رہے ہیں؟ وہ یہی دجال ہے جس کی ایک آنکھ کو، اکلوتی آنکھ کو ڈالر کے پیچھے رکھا گیا ہے، جس کی اکلوتی آنکھ کے لیے آپ کے اور میرے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. محاورہ سمجھایا گیا کہ وہ سب کو بظاہر، ہمیں ہمارے استادوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ تو انصاف اور عدل کی بات ہے، یعنی اس کا مطلب ہے عدل اور انصاف. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ کہ اس ایک آنکھ کو ہمارے ذہن میں اس قدر ڈالا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ والا متنفر شخص نہ ہو بلکہ ایک آنکھ والا ہمارے نزدیک محبوب بن جائے کہ بڑا انصاف والا ہوگا. یہی بات ہے کہ کارٹونوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے دلوں میں بات بٹھائی جاتی ہے، معاملات کے ذریعے سے، محاورات کے ذریعے سے یہ چیزیں بٹھائی جا رہی ہیں. اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کرنسی کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے مواصلات کے نظام کو دیکھ لیجئے. پوری دنیا اس وقت ایک نقطے پہ اور ایک مرکز کی طرف جمع ہو رہی ہے. یہ آزمائش اور امتحان کی وہ کڑی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے وہ کہے گا رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جس کے لیے وہ کہے گا رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب جب پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری چیزیں پیکنگ میں ملیں گی اور پیکنگ کے بغیر کسی چیز کا لینا گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ممنوع ترین چیز ہوگی. آنے والا وقت بتائے گا ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، ہماری نسلیں دیکھیں گی یہ بات. جب یہ پابندیاں لگ جائیں گی نا، پوری دنیا میں پابندیاں لگ جائیں گی، اور جب پوری دنیا کا مواصلاتی نظام سارا کا سارا پوری طرح ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور پوری دنیا کا جب کرنسی کا نظام اور معاشی نظام پوری طرح ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، تب دجال کا ظہور ہوگا. دجال آئے گا اور دجال آ کر کے کہے گا کہ مجھے خدا مانو. جو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے مواصلات کا نظام بھی چلے گا، ان کے لیے رزق کے دروازے بھی کھلے ہوں گے، ان کے لیے کرنسی اور معاشی نظام بھی کھلا ہوگا. جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سارے دروازے بند، ان کے لیے سارے دروازے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے جناب، ایک ہی ملک ہوتا ہے، ایک ہی سرزمین ہوتی ہے. اس ایک سرزمین میں کچھ لوگوں کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے تنگیاں ہوتی ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ حکومت وقت کے ماننے والے لوگ، حکومت کے ماننے والے لوگ، حکومت کے ماننے والے لوگوں کو سہولیات نہیں ملتی اور حکومت کے مخالفین لوگوں کو سیاسی بنیاد پہ انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ بالکل یہی کیفیت، یہ وہ دجالی نظام ہے جس کی ابتدا یہاں سے کی جا رہی ہے اور جس کو یہاں سے متعارف کروایا جا رہا ہے اور جس کی ایک طرح سے ہمیں پہچان کروائی جا رہی ہے. یہ ہے آزمائش کا دور. قرآن نے اس قصے کو اس لیے بیان کیا ہے کہ آزمائش کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا، آزمائش کے دور میں اللہ پر بھروسہ کرنا، آزمائش کے دور میں اللہ پر توکل کرنا، یہی اس قصے کا بنیادی مقصد ہے.
اب اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قصہ سمجھا دیا گیا ہجرت سے پہلے، تو انہوں نے آزمائشوں کو قبول کیا، آزمائشوں میں پورا اترے، اور پھر جب ہجرت کی تو اللہ نے پھر راستے کھولے۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، جب آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کے، امتحانات میں مبتلا ہو کر کے امتحان میں ناکام نہیں ہوئے تو ہم نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ اب بات سمجھے گی، آگے چلیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق ہے اس واقعے کی اس کڑی کے ساتھ کہ جب ان نوجوانوں کے دین ایمان پر قائم ہونے کی بات اور ان نوجوانوں کے شرک کی تردید کی بات بادشاہ تک پہنچی نا کہ یہ شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے ان کی رائے لی، ان سے ان کا نظریہ پوچھا۔ اب اس نظریے کا اظہار ہے، اس نظریے کا اللہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے جس نظریے کا اظہار کیا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ پختہ ہو گئے نا تو ہم نے بھی پھر ان کو پختہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے دربار میں ہیں اور پوچھتے ہیں شاہ حبشہ نجاشی کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے سے پہلے سورہ مریم کی وہ آیات جو اتر چکی تھی وہ ان کو بتا دی تھی کہ یہ تمہیں جہاں کہیں ضرورت پڑے گی تو یہ آیات پڑھ لینا، سنا لینا۔ اب وہ کھڑے ہوئے اور پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ انہوں نے ہر سوال کا جواب خم ٹھوک کے جواب دیا۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام والا سوال آیا تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاشنی کے ساتھ یہ آیات کریمہ سورہ کہف کی پڑھی، آپ نے سورہ مریم کی پڑھی۔ جب آپ قرآن پڑھتے جا رہے تھے تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ اصحاب کہف اب بادشاہ کے دربار میں ہیں، قرآن کہتا ہے اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ کب؟ اذ قاموا، جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ ہم تجھے رب نہیں مانتے، ہم تیرے بنائے ہوئے ان بتوں کو اور ان معبودان باطلوں کو رب، ہم اس کو رب مانتے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اللہ اکبر، اگر ہم ایسا کہہ دیں کہ اس کے سوا کوئی اور معبود ہے، ہم ایسا مان لیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اگر ہم ایسا کر لیں گے تو اس وقت ہم بعید از عقل بات کہیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کہہ دیں تو یہ بات خلاف عقل ہوگی، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو، کیونکہ بادشاہ جب تیرے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا سلطنت، تو خدا کے ساتھ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، بھلا یہ ان خداؤں کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ معنی یہ ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو دلیل لے آئیں، خلاف عقل بات تو یہ کر رہے ہیں، تو جو بات خلاف عقل ہوگی اس کی دلیل لانی پڑے گی، جو بات خلاف فطرت ہوگی اس کی دلیل لانی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ دلیل تو ان کو دینی چاہیے تھی، تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں بات شرک کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھیے گا۔ شرک کہتے ہیں اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو تصور کرنا، اللہ کو رب مان کر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا کہ یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ بارش کرنے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، سمجھیے گا۔ ان سے دلیل کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، جو ایک خدا کے ساتھ دوسروں کو مان رہے ہیں، ان سے ہی دلیل کیوں مانگی جا رہی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، ایک کو مان کر اس کے ساتھ دوسروں کو ماننا شرک ہے، ایک کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو ماننا۔ ایک کو ماننے والے وہ بھی ہیں، ایک کو ماننے والے یہ بھی ہیں، اور کیجیے گا
ایک کے دعوے دار وہ بھی ہیں، ایک کے دعوے دار آپ یوں کہہ لیجئے مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، لات عزا حبل منات 360 بتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن بنیاد وہ ایک رب کو مانتے تھے۔ جب کبھی، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی مشکل میں پھنستے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو وہ مانتے تھے، رب کے ساتھ دوسروں کو ماننا شرک ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ جو سوال ہے کہ مشرکین سے دلیل مانگنا اور موحد سے دلیل نہ مانگنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ موحد ایک کو مانتا ہے، مشرک ایک کے ساتھ دوسروں کو مانتا ہے، تو گویا ایک کو ماننے میں دونوں برابر ہیں۔ بھائی ایک کو ماننے میں، ایک کو یہ بھی مان رہے ہیں، ایک کو وہ بھی مان رہے ہیں نا، دونوں برابر ہیں نا، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، اس ایک میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ ایک سے زائد میں، ایک کے ساتھ دوسروں کو ماننے میں اختلاف ہے۔ اب جو دعوے، اب اتنی بات سمجھ آ گئی، جب ایک کے ساتھ دوسروں کو ماننے میں اختلاف ہوا تو ایک ہے انکاری اور ایک ہے مدعی، ایک ہے انکاری اور ایک ہے، دو ہی لوگ ہو گئے نا۔ تو جو انکاری ہیں، انکاری کے اوپر دلیل نہیں ہوتی، انکاری کے ذمہ دلیل، انکار کرنے والے کے ذمہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ مدعی کے اوپر۔ دعوے دار وہ ہیں کہ ایک کے ساتھ بگڑی بنانے والا دوسرا بھی ہے، ایک کے ساتھ نظام کو چلانے والے دوسرے بھی ہیں، تو دعوے دار وہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس ایک سے زائد خدا ہونے کی کوئی دلیل ہے تو دلیل لاتے کیوں نہیں؟ آپ سمجھ یہی بات؟ چلیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک سے زائد ہے نہیں، اور یہ اگر یہ دعوے دار ہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بڑے ظالم ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم نے ان مشرکوں اور جن کی یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانیاں مہیا کرے گا۔ توجہ، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت کریمہ، اس میں اصحاب کہف کو گویا کہ ایک مخاطب بنایا ہے۔ اصحاب کہف کو کیا بنایا ہے؟ مخاطب، کہ اے اصحاب کہف، جب تم نے عزم پختہ کر لیا، جب تم نے ارادہ مضبوط کر لیا ہے، جب تم حق بات کہہ چکے، جب تم ربنا اللہ کا دعویٰ کر چکے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس دعوے پر قائم رہنا، آسانیاں پیدا کرنا ہمارا کام ہے، رحمتوں سے نوازنا ہمارا کام ہے، راستے آسان کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کے لیے اگلی منازل اور اگلی آسانیوں کا تذکرہ کیا ہے، بظاہر ان کو مخاطب بنا کر۔ حقیقت میں یہ ان کو مخاطب بنایا نہیں گیا، بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جب تم اللہ پر بھروسہ کر چکے اب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گویا ان کو غیبوبی اتصال یا غائبانہ طور پر ان کے دل پر یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، اے میرے بندو، تم میرے بن گئے ہو، اب میں بھی تمہارا بن گیا۔ اس بات کو اللہ نے بطور حکایت نقل کیا یہاں پر کہ ہم نے اصحاب کہف سے یوں کہا کہ جب تم مضبوط ہو گئے، جب تم تیار ہو گئے، تم یہ تو یاد رکھیے، ان کو مخاطب کر کے اس وقت نہیں کہا، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے دلوں میں پختگی آ گئی تو گویا ہم نے ان کو مخاطب بنا لیا، اور ہم نے ان کو یہ بات کر دی، اور یہ رحمتیں بتا دی کہ ایک تو یہ کہ تم غار کی طرف چلے جاؤ، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، اور تیسرا یہ کہ تمہارے کاموں میں اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک 4 آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمہ اور ان کی تشریح کے حوالے سے بات ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے کیسے ان کے آرام کے معاملے کو انتہائی زیادہ پرسکون بنایا۔ ظاہر ہے ایک طویل دورانیے کی نیند کروانی مقصود تھی، اس لیے جو فضا ہے، جو اس وقت کی
جو ایک ماحول کی کیفیت ہے اس کو پر اثر بنانا اور اس کو تسلی بخش اور اطمینان بخش بنانا بھی ضروری تھا. اس لیے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فرمایا کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان کے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے. کیا مطلب ہوا؟ اور کیجیے. جو غار کی کیفیت یہاں بیان ہوئی ہے آپ اس کو یوں سمجھیے، میں تھوڑا سا نقشہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارا مشرق ہے، یہ ہمارا مغرب ہے محراب کی سائڈ. ہمارے اس مشرق اور مغرب کے اعتبار سے یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے. ایسی غار کی کیفیت اللہ ذوالجلال یوں بیان فرما رہے ہیں کہ غار کا منہ مشرق کی طرف نہیں تھا، مغرب کی طرف نہیں تھا، بلکہ غار کا منہ مشرق اور مغرب کی سمت سے ہٹا ہوا تھا. اب وہ منہ یا تو شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف تھا. دونوں صورتیں ممکن ہیں جو قرآن پاک کی روشنی میں، یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، کہ جب سورج طلوع ہو تو اس کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو دھوپ ہے، اس کی جو تپش اور حرارت ہے وہ ڈائریکٹ غار کے منہ کے اندر سے داخل نہ ہو. ظاہر ہے یہ لوگ، قرآن پاک نے کہا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، غار یعنی جس کو کہف کہا گیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کہف اور غار میں فرق ہے. غار چھوٹے سے سوراخ اور حصے کو کہتے ہیں اور کہف بڑے حصے کو کہتے ہیں جہاں پر چلنا پھرنا ممکن ہو. یہ اس غار کے بالکل درمیانی حصے میں آرام کر رہے تھے، نہ اس طرف کے کنارے پر، نہ اس طرف کے کنارے پر، نہ منہ کی طرف اور نہ ہی اس کے سرے کی طرف، بلکہ بالکل درمیان میں. اب جب درمیان میں یہ آرام کر رہے تھے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اس کی دھوپ اور اس کی تمازت اور اس کی تپش ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑتی تھی. طلوع ہوتے وقت بھی سورج ان کے منہ سے ایک طرف کو ہو جاتا تھا، غروب ہوتے وقت بھی ان کے منہ سے کترا جاتا تھا. معنی یہ کہ کسی صورت میں بھی ان کے منہ کی طرف سورج نہیں آتا تھا، نہ طلوع کے وقت نہ زوال کے بعد. بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ ایک سمت جو ہے وہ دھوپ لگتی ہے تو دوسری طرف نہیں لگتی. یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس سمت کا ایریا بڑا ہو، اونچا ہو، لمبا ہو تو اس طرف کی دھوپ ہے ابتدائی طور پہ جو سورج کا طلوع ہے اس کی دھوپ یہاں پر محسوس نہیں ہوتی اس کی بیک سائڈ پہ. لیکن جب یہی سورج اونچا ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کی دھوپ اب ادھر پڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب وہ ادھر سے کراس کر کے زوال سے اس طرف چلا جاتا ہے پھر ادھر کی دھوپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل یہاں یہ سمجھیے کہ یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نہ تو طلوع کے وقت وہاں دھوپ پڑتی تھی نہ غروب کے وقت دھوپ پڑتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ اس کا دروازہ یا اس کا جو مین دھانا ہے وہ کس طرف تھا؟ یا تو شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف تھا. دونوں باتیں ممکن ہیں. اب اگلی بات، ذالک من آیات اللہ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ کی، غور کیجیے گا یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ذالک من آیات اللہ کا تعلق یا تو اصحاب کہف کے ساتھ ہے، یا ذالک من آیات اللہ کا تعلق طلوع اور غروب کے ساتھ ہے. اگر تو یہ اصحاب کہف کے ساتھ ہے پھر تو بات پیچیدگی کی طرف ہے ہی نہیں کہ واقعی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اتنے 100 سال تک سوئے رہے بغیر کچھ کھائے پیے، اللہ کی نشانی ہے. کوئی اطلاع نہیں پا سکا، اللہ کی نشانی ہے. کروٹ بدلتے رہے، اللہ کی نشانی ہے. دھوپ نہ آئی، اللہ کی نشانی ہے. آواز ان کے کانوں میں کوئی نہ پڑی، اللہ کی نشانی ہے. بھوک نے ستایا نہیں، اللہ کی نشانی ہے. کسی کو کھانسی نہیں لگی، نشانی ہے. کوئی بیمار نہیں ہوا، اللہ کی نشانی ہے.
کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نشانی ہے اللہ کی. اتنے سالوں تک بھوک پیاس آنتیں اندر سے سوکھ جاتی ہیں لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن اگر اس ذالک من آیات اللہ کا تعلق طلوع اور غروب کے ساتھ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے. سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے جی، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا یہ تو سب کے لیے نشانی ہے، یہ کوئی یہاں کی نشانی تو ہے نہیں. اور اگر غار کے دھانے کی بات ہے، منہ کی بات ہے، تو یہ تو قدرتی طور پہ پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، پھر اس میں نشانی والی کون سی بات ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر اس کا تعلق، ویسے تو اس کا تعلق ہی اصحاب کہف کے ساتھ ہے، یہ بات سمجھ، لیکن اگر اس جملے کا تعلق اس غار کی کیفیت اور سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ ہو تو پھر یہاں مفسرین نے ایک اور مفہوم لکھا ہے، وہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو غار کا منہ تھا، غار کا منہ تو تھا مشرق ہی کی طرف، لیکن اس میں اپنی نشانی یوں ظاہر فرمائی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں، اس کی دھوپ، اس کی تپش اس غار کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی، غار کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی. اور غار کا ایک کنارہ یا ایک کونا جو کہ اختتامی دروازے سے دوسری طرف تھا، فرمایا وہاں پر بھی ایسی کیفیت تھی کہ وہاں پر بھی ایک سوراخ تھا، وہاں پر بھی ایک سوراخ نما تھا، اور وہاں سے بھی سورج جب غروب ہوتا تو عمومی احوال کے مطابق وہاں سے اس کی تپش اور اس کی جو کرنیں ہیں وہ اندر پڑتی تھی. لیکن جب سے اصحاب کہف یہاں آئے، اللہ نے وہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں اندر نہیں پڑتی، جب غروب کی طرف جاتا تو تب بھی سورج کی کرنیں ایک طرف کو ہو جاتی. یہ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانی. اسے کہتے ہیں ما فوق الاسباب عمل، کہ ساری کائنات میں اس کی کرنیں ایک ہی جگہ پہ پڑ رہی ہیں، ایک ہی جگہ پہ اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اتنے 100 سالوں تک سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑیں. کہ ذالک من آیات اللہ کا مطلب یہ ہوگا. آگے من یہد اللہ فہو المہتد، ایک مستقل ایک ضابطہ اور اصول ہے. فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اس کے لیے کوئی درست راہ بتانے والا نہیں پائیں گے. کیا معنی ہوا؟ اس دو جملوں نے اصحاب کہف کے پورے واقعے کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ دو طبقے ہیں، دو فریق ہیں، ایک راستے کی تلاش والے، ایک وہ جو راستہ گم کیے ہوئے ہیں. جو راستے کی تلاش والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے رب راستہ بتانے کا فیصلہ فرما دے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. من یہد اللہ فہو المہتد، جو راستے پہ چلنا چاہیں، جو راستے کے طلبگار ہوں، جو ہدایت کے طلبگار ہوں، جو درست سمت پہ چلنا چاہتے ہیں، بس وہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، اور اللہ ان کے لیے فیصلہ ہدایت کا کر چکے. لیکن ومن یضلل، جو راستے کے طلبگار نہ ہو پھر اللہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور جنہیں رب گمراہ کر دے فلن تجد له ولیا مرشدا، آپ ان کے لیے کوئی راستہ بتانے والا، راہ دکھانے والا کوئی مرشد نہیں پائیں گے. ان کے لیے کوئی مرشد معلوم یہ ہوا، توجہ کیجیے، معلوم یہ ہوا کہ مرشد بھی فائدہ اسی کو دے گا، مرشد بھی فائدہ اسی کو دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. اگر مرشد کے پاس جانے کا مقصد، صاحب مرشد کے پاس جانے کا مقصد بھی صرف کاروبار میں ترقی ہو، مرشد کے پاس جانے کا مقصد بھی صرف گھر سے جنات بھگانے کا عمل ہو، مرشد کے پاس جانے کا مقصد بھی صرف دنیاوی اور معاملات کے اندر بہتری اور درستگی ہو، تو پھر یاد رکھیو کہ مرشد بھی اس کو کوئی فائدہ. یہ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو تو. اللہ اکبر. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے حالانکہ وہ سو رہے ہیں. یہ الگ ایک جملہ ہے آیت نمبر 18 کا. فرمایا ان کی کیفیت اللہ بیان، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پورے جو 2-3 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے کی، ان کے رہنے کی، ان کے وہاں کی غار کے اندر کی کیفیت بیان کرو. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ جو غار کے درمیان میں سو رہے ہیں، فرمایا آپ ان کو جاگتا ہوا خیال کریں گے لیکن حقیقت میں وہ سو رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 300 یا 309 سالوں کے دوران
کوئی انسان وہاں آ ٹپکتا، کوئی انسان وہاں چلا جاتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے یہ جاگ رہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیے انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ان کے جسموں کو اتنا مضبوط اور توانا رکھا تھا کہ جسم ڈھیلے نہیں ہوئے۔ اب جسم ڈھیلے نہ ہونے کے نتیجے میں ان کے اعضاء ان کے اپنے کنٹرول میں تھے، اور پھر جسم ڈھیلا نہ ہونے کے نتیجے میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیڑے مکوڑے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ بھی ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور ویسے ہی جب جسم ڈھیلا نہیں تھا، ٹائٹ تھا اور مضبوط تھا، دیکھنے والا اگر دیکھ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا کہ جناب یہ تو جاگ رہا ہے۔ اسی لیے اگلا جملہ ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے۔ یہاں پر مفسرین کی آراء بڑی مختلف ہے، ہر ایک مفسر نے اپنی ذاتی تخیل کے مطابق، ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ کتنی مدت کے بعد کروٹ بدلی جاتی تھی۔ تو کسی نے دنوں کا حساب لگایا، کسی نے ہفتوں کا بتایا، کسی نے مہینوں کا بتایا، کسی نے سالوں کا بتایا۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس معاملے کو قرآن نے بیان نہیں کیا، حدیث نے بیان نہیں کیا، لہذا ایسے معاملے کے پیچھے پڑنا شرعاً کوئی درست بات بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھیں گے، ہم یہ نظریہ رکھیں گے کہ اللہ نے ان کے جسموں کی حفاظت فرمائی، جب چاہا، جس وقت چاہا ان کی کروٹیں بدل دیں۔ اب وہ ایک لمحے کے بعد بدلی، دن کے بعد بدلی، ہفتے کے بعد بدلی، مہینے کے بعد بدلی، یا کب کتنی مدت کے بعد بدلتے رہے، بہرحال ان کی کروٹیں بدلتی رہی تاکہ ان کا جسم گل سڑ نہ جائے۔ بس آگے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ توجہ جی، کتا ایک ایسا جانور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قابل اکرام نہیں ہے، بلکہ موجب عذاب ہے، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دور کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو، تصویر موجود ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے رحمت کے وہاں نہیں آتے۔ اسی لیے تمام فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی بلا ضرورت کتا پالتا ہے، رکھتا ہے گھر میں یا اپنے مویشی کے مرکز میں کہیں پر بھی بلا ضرورت، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کے فرشتوں کی جو آمد ہے اس کو روک رہا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قیرات ثواب ایک دن کا کم ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس نے کتا پال رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو کتا ہے یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ جانور ہے، اس لحاظ سے کہ اس کو اپنے گھروں میں رکھا جائے۔ اب جب دنیا میں ایسے جانور بھی ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، خنزیر نجس العین ہے لیکن آخر اللہ نے پیدا کیا ہے، کتا ناپسندیدہ ہے لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے اس کائنات میں اللہ نے خیر اور شر دونوں کو بنایا ہے، پاک ناپاک دونوں کو بنایا ہے، اچھے برے دونوں کو بنایا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہی جانے کہ اس نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کتے کو کیوں پیدا کیا۔ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی وہی جانتا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ سانپ کو کیوں بنایا ہے، حالانکہ زہریلی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، موذی چیز ہے، لیکن اس نے بنایا، اس کی کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ جس چیز کو بھی اس نے بنایا حکمت کے بغیر نہیں بنایا۔ ہاں اس حکمت پر اطلاع ہمیں ہے نہیں ہے یہ الگ بات ہے، یہ خیر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو کتا ناپسندیدہ جانور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کتا ناپسندیدہ جانور ہے تو یہاں اس کتے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت
ایک ضابطہ اور ایک اصول بتانا چاہتے ہیں. جو تمہاری نگاہ میں برا ہو، جو تمہاری نظروں میں ناپسندیدہ ہو، جو تمہاری نگاہوں میں قابل توجہ نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے یا اللہ کے محبوب لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ اس کو قابل توجہ بنا دیتا. بس یہ ایک بات سمجھ، تھا یہ کتا ناپسندیدہ جانور، لیکن اولیاء اللہ کی پیروی کی، اولیاء اللہ کے ساتھ چلا. میں نے اس کی ابتدا میں، واقعے کی ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ ساتھ جب ہو لیا، بکریاں واپس چلی گئی چرواہے کی، یہ واپس نہ گیا، اسے ہر چند بگانے کی کوشش کی، موڑنے کی، واپس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ واپس نہیں ہوا. یہ ساتھ چلتا رہا، پیچھے پیچھے چلتا رہا، پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے پھر اس کو ساتھ جانے دیا. اور جب چلا گیا تو یہ غار کے اندر نہیں گیا. اور کیجیے گا، غار کے، اللہ اکبر، شاید وہ کتا بھی جانتا تھا کہ میں اولیاء اللہ کو تکلیف نہ دوں. جملہ میں بڑا کرنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو. وہ کتا بھی جانتا تھا کہ میں اولیاء اللہ کو تکلیف نہ دوں. وہ اندر نہیں گیا، باہر ہی بیٹھ گیا، چوکیداری کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا، حفاظت پر مامور رہا. اور آج کے دور کے بعض کتے ہیں جو اصحاب پیغمبر پر بھونکتے ہیں، انہیں حیا نہیں آتی. جنہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ جنتی ہیں، یہ ان پر بھونکتے ہیں. وہ کتا بھی حیا کر گیا. یہ انسان نما کتے یہ بھی حیا نہیں کر رہے. خیر، تو اللہ نے اس کتے کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ اس نے اولیاء اللہ کا اکرام کیا ہے. اسی سے یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ کی شان، کہ کنعان جو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، 4 بیٹے ہیں نا، ایک بیٹا ان میں سے کنعان ہے. نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا. نوح علیہ السلام آخری لمحے تک کہتے ہیں کہ کنعان آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ چلو. وہ بیٹھ جاتا، نہ مانتا. میں ایک بات نقطہ عرض کرنے لگا، وہ بیٹھ جاتا، نہ مانتا، ایمان نہ لاتا، بیٹھ جاتا. اس بیٹھنے میں ہی اس کی عافیت تھی. ایمان نہ بھی لاتا تب بھی بچ جاتا، لیکن وہ بیٹھنا اس نے گوارا ہی نہیں کیا. صالحین کے ساتھ چلنا گوارا ہی نہیں کیا. اللہ والوں کے ساتھ اس نے آنا گوارا ہی نہیں کیا. جب آنا گوارا نہیں کیا تو رب نے اس کو اتنا راندہ درگاہ بنا دیا کہ صرف اس ایک لانتی کو غرق کرنے کے لیے اللہ نے پانی کو اتنا بلند کیا کہ جس پہاڑ کا اس نے کہا تھا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، اللہ نے وہاں تک پانی اس کی چوٹی تک پہنچایا کہ کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ چونکہ میں گر گیا تھا اس لیے مر گیا، چونکہ مجھے گرا دیا گیا اس لیے مر گیا. یہ آنے والے لوگ سوچتے کہ چونکہ اس کو گرا دیا گیا تھا، اس کا پیر پھسل گیا تھا، یہ گر گیا تھا اس لیے ہلاک ہو گیا، ورنہ پہاڑ نے تو بچا لینا تھا. جواب دیا گیا کہ نہیں، پہاڑ نہیں بچا سکتا. اللہ جب فیصلہ کرے تو وہ چاہے آسمانوں کی طرف بھی چلا جائے تو تب بھی بچ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس کنعان نے اولیاء اللہ کے ساتھ آنا گوارا نہیں کیا تو اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اور اس کتے نے اولیاء اللہ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اللہ نے اس کو اہمیت دے دی اور اس کا نام اور اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. اب تذکرہ تو کنعان کا بھی ہے، تذکرہ اس کا بھی ہے قرآن میں، لیکن فرق یہ ہے کہ کنعان کا جب بھی ذکر آئے گا جو آدمی پڑھے گا وہ کنعان کے بارے میں نفرت انگیز ذہنیت رکھے گا. اس کتے کو جب بھی پڑھے گا اس کو عجیب و غریب اس کتے سے الفت اور پیار سا ہوگا. کیسا عجیب و غریب کتا تھا. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کتا جنتی ہے. بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کتا کیا ہے، جنتی ہے، کہ اللہ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل میں اٹھائیں گے اور جنت میں بیٹھیں گے. بہرحال یہ بات غلط ہے. یہ بات اللہ کتے کو انسان نہیں بناتے، انسان کو کتا نہیں بناتے. آسمانی اس دنیا میں جو کچھ ہو گیا آخرت میں شکلیں بدلیں گی. چلیے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. بہرحال یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ کتا ناپسندیدہ جانور ہے. شریعت میں اگر بلا ضرورت پالا جائے تو شرعاً انتہائی قبیح ترین عمل ہے.
اور ثواب میں کمی کا باعث ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت اس کو پالا جائے اس کی ضرورت کی حد تک گنجائش موجود ہے۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اور اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، خوف میں آ جاتے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مخاطب کو کہا جا رہا ہے، پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انہیں ان کی حالت میں دیکھ لیتے تو تمہارے اوپر خوف طاری ہو جاتا۔ یہ خوف کیوں طاری ہو جاتا؟ یہ خوف کئی وجوہات سے، ایک آپ ان کو دیکھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی کیفیت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ بال بڑھ چکے تھے، اب ظاہر سالوں پر محیط نہیں تھا، صدیوں پر محیط معاملہ تھا، ناخن اچھے خاصے بڑے ہوئے تھے، بظاہر حالت بگڑی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا لباس تک خراب نہیں ہوا، ان کا لباس تک خراب۔ ہاں ایک بات یاد آ گئی، گزشتہ درس میں نے ایک بات عرض کی تھی اور اس کے دوران ایک صحابی نبی کا نام غلط مجھ سے نکل گیا، مجھے بعد میں خیال آیا۔ ایک بستی میں ایک نبی آتے ہیں اور وہ نبی آ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو مردے ہیں قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ، یہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آغوش نیند میں یا آغوش موت میں بھیج دیتے ہیں، اور ان کے جانور جس کو سواری کہتے ہیں، ان کے جانور کو فوری طور پر مار کر اس کی ہڈیاں گال ساڑ دیتے ہیں، اور ان کے پاس جو کھانا تھا وہ کھانا تر و تازہ رہتا ہے، اور 100 سال کے عرصے کے بعد اس نبی کو اللہ بیدار کرتے ہیں۔ تو میں نے نام لیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام، میرے منہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو بعد میں خیال آیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو بہرحال قرآن پاک نے 2 دفعہ ایسا ذکر کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، اور دوسری دفعہ قیامت کے وقت جب نفخ ثانی ہوگا، جب لوگ اٹھیں گے، اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ایک طویل مدت تک سوئے رہیں گے، یعنی موت کی آغوش میں ہوں گے، قبروں میں ہوں گے یا دریا میں، جیسے بھی، اور پھر جب اٹھائے جائیں گے تو وہ اٹھ کر کے پہلی فرصت میں کہیں گے پتہ نہیں ہمیں کتنی مدت تک آرام کرنے کا موقع ملا، صبح سوئے تھے ابھی جاگ گئے، کچھ لمحے سوئے تھے، ایک دن سوئے تھے، ایک ہفتہ سوئے تھے، اس طرح یہاں پر بھی ان کے بارے میں آگے آئے گا، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت وکذلک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، یہ ہے وہ جملہ فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں، کیا کہ ہم کتنی مدت سوئے رہے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جامع بات وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا کیوں؟ تاکہ دریافت کریں۔ کون دریافت کریں؟ لوگ جو ان کو ملیں گے، لوگ جو ان کے ساتھ بعد میں ملاقات کریں گے، وہ ان سے پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں، حالات ایک دوسرے کے پہچانے جانیں، اور ان کے اندر جو عقیدے کی بدعقیدگی پیدا ہو، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، اور ان کے اندر جو ایک ایمان بچانے کی، ایک اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی کیفیت تھی، اس پر اللہ کا شکر بجا لانے کا ایک موقع مل جائے، یہ ہے وہ جملہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اب یہ بالوں کی طرف، یہ ناخنوں کی طرف توجہ نہیں، اٹھتے ساتھ ہی آپس میں بحث و مباحثہ، تو ایک نے کہا کہ جناب ایک دن رہیں یا ایک دن سے بھی کم رہیں۔ اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو وقت ان کی بیداری کا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے غار میں آنے کے کچھ لمحے بعد کا وقت تھا۔ اب ان کو شک ہوا کہ وہ جو ہم آئے تھے وہ ہم صبح آئے تھے اور اس ٹائم پہ یہاں پہنچے تھے، سوئے اور ابھی اٹھ گئے، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہوں گے، گزشتہ روز ہم سوئے ہوں گے، تھکے آ رہے تھے، ظاہر سفر کیا تھکے آ رہے تھے، تو گزشتہ روز سوئے ہوں گے اور آج گزشتہ وقت سے تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا، اسی لیے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ زائد۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، یعنی آپس میں ہی طے کر لیا کہ یار ہمیں بحث و مباحثے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہم کتنی مدت رہے ہیں۔ اب یہ بات، اس بات کا خیال کیوں آیا؟ مفسرین نے کہا کہ جب انہیں اپنے بال اور اپنے ناخن نظر آئے، اپنی کیفیت نظر آئی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں یہ ایک دن اور آدھے دن کا معاملہ نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں ہم کتنا عرصہ رہے ہیں۔ اچھا جی آگے،
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ پیسہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیج دو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے۔ جب یہ بیدار ہو گئے، اب 300 سال تک 309 سال تک کھانے کی طلب نہیں ہوئی، بھوک نہیں لگی، آنتیں سوکھی نہیں، پیاس کی طلب اب تڑپ پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ اب جب بیدار ہو گئے، عالم اسباب میں آ گئے، عالم اسباب میں آ گئے، تو اللہ نے اسباب کو ان پر طاری کر دیا، اسباب کی حاجت پیدا کر دی۔ جب عالم اسباب سے دوسری طرف تھے تو وہ حاجتیں ختم ہو گئیں۔ اسی سے ایک نظریہ اور عقیدہ سمجھ لیں، بعض قادیانی لوگ یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پر ہیں تو کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، ان کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ تم کہتے ہو کہ وہ 33 سال کے اٹھائے گئے، 33 سال میں ہی واپس آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب یہ کہ ایسے ہو سکتا ہے، جواب یہ کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ 300 سال تک عالم دنیا میں اس جہاں میں رہتے ہوئے کھائے پیے بغیر زندگی گزر رہی ہے، اور یہ جو چاند سے اوپر کے حالات ہیں نا غیر متغیر ہیں، یہاں تغیر نہیں ہوتا، اور اگر تغیر ہو بھی تو جو رب ابراہیم کو آگ میں کھانا کھلا سکتا ہے، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا کے اندر راستہ دے سکتا ہے، اس رب کے لیے کون سا بعید ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بغیر کچھ کھلائے پلائے زندہ رکھے؟ کیونکہ اس نے یہاں 300 سے زائد سال تک ان کو بھی تو زندہ رکھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہاں پر چونکہ قصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، میں قصے کی طرف نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہاں چونکہ الفاظ کا وضاحت کرو، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھیجنے والے سے یہ بات کہی کہ ہمیں چاہیے کہ ایک فرد کو بھیجے اور وہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ جائے اور جا کر کے دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ اب یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ جس دیش سے ہم آئے ہیں، جس شہر آبادی اور سلطنت سے ہم آئے ہیں، وہاں تو سارے مشرک لوگ ہیں، ناپسندیدہ غذائیں ہوتی ہیں، ناپاک غذائیں ہوتی ہیں، نجس غذائیں ہوتی ہیں، اور ہم پہلے بھی اپنی زندگی میں اچھی اور پاکیزہ غذائیں بہت ڈھونڈنے کے بعد ہم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا، لیکن یورپین ممالک میں رہنے والے لوگ اور محتاط زندگی گزارنے والے لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وہاں پر انہیں حلال فوڈز ملنا بڑا ہی دشوار ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی صوبیدار صاحب آسٹریلیا سے واپس آئے ہیں، کہتے ہیں مسجد ہی کوئی نہیں قریب، اذان کی آواز تک نہیں آئی 3 ساڑھے 3 4 مہینے تک۔ اب جہاں یہ حالت ہوگی وہاں آپ کو کیا خیال ہے کہ وہاں پر مرغی پر اللہ اکبر کہنے والا جو ہے وہ ذبح کرنے والا ملے گا؟ وہاں کیا آپ کو ایسا حلال گوشت ملے گا؟ وہاں پر آپ کو حلال اور پاکیزہ چیزیں ملیں گی؟ وہاں احتیاط نہیں ہوتی، بات سمجھ رہی؟ تو ان کی سلطنت میں چونکہ اس بات کی کمی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم میں سے کسی کو بھیجنا چاہیے اور جا کر پاکیزہ کھانا تلاش کرے۔ اچھا، ایک دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جائیں اور جا کر کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو رقم ہم دیں اس رقم میں پاکیزگی اور حلت کا معاملہ بھی ان کے مد نظر تھا کہ ہم آپس میں مشترکہ طور پر بڑی ہی نفاست کے ساتھ، بڑی ہی آپس میں محبت کے ساتھ اور بڑے ایک دوسرے کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ قلبی طور پر ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے پیسوں کو جمع کریں اور جمع کر کے بخوشی و رضا یہ پیسے دیں، کیونکہ ممکن تھا کہ سب لوگوں کے پاس ایک جیسے سکے نہ ہوتے، ایک جیسی رقم موجود نہ ہوتی۔ اب ظاہر ہے کوئی 2 روپے دے رہا ہے، کوئی 1 روپے دے رہا ہے، کوئی 3 روپے دے رہا ہے، تو یہ چندے کا ایک فنڈ اکٹھا کرنے کا، تو فنڈ جو ہمیں دیا جائے، فنڈ جو ہم جمع کریں وہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ ہو تاکہ اس میں کراہت کا کوئی تصور نہ آئے۔ اس کراہت کے تصور کو بھی غیر پاکیزگی سے تعبیر کیا گیا، لہذا پاکیزہ طور پہ کھانا آنا چاہیے، یعنی اس کا سبب ہمیں پاکیزہ جمع کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فنڈ ہم خوش دلی سے جمع کروائیں تاکہ ہمارا فنڈ جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ جب جمع ہوگا تو اس سے حاصل ہونے والا کھانا بھی پاکیزہ ہی ہوگا۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس اس میں سے وہ کھانا لے آئے، یعنی وہ رزق لے، یعنی پیسہ لے، سکے لے اور جائے بازار میں کھانا تلاش کرے اور وہاں سے کھانا لے آئے۔
اگلا جملہ ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، میرا اکثر قرآن پاک کے اوپر یہ جملہ بڑا موٹا سا کر کے لکھا ہوا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، ہے نا جی، اکثر قرآن پاک کے اندر موٹا کر کے لکھا ہوا، لیکن حروف کے اعتبار سے یہاں پر قرآن پاک کیا ہو جاتا ہے؟ نصف ہو جاتا ہے. اور یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم نصف قرآن تک تفسیر کی اس کلاس میں الحمدللہ شریک رہیں. اللہ باقی نصف میں بھی ہمیں شریک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اب یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا جائے جا کر کے کھانا لے کر آئے، لیکن وہاں جا کر لوگوں سے الجھے نہ. وَلْيَتَلَطَّفْ، آہستہ سے جائے، نرمی سے بات کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ، اور اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. ایک اندیشہ اور ایک خوف ذکر کیا ہے کہ اگر وہاں بحث و مباحثہ ہوا، الجھے، تو لوگ آپ پر مطلع ہو جائیں گے، آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پر ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے یا تمہیں واپس میں اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے. دونوں صورتوں میں بظاہر نقصان ہے، ایک صورت میں جان گئی، دوسری صورت میں ایمان گیا. اچھا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں کوئی شک. اصل مسئلہ یہ تھا جس کی تفصیل میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ اس وقت یعنی کہ ان کے جانے کے 300 سال کے بعد وہ جو عیسائی مذہب پر لوگ قائم تھے وہ 300 سال کے بعد اس بدعقیدگی میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ بادشاہ بڑا اچھا تھا، لیکن بدعقیدگی یہ پیدا ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. بادشاہ نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور ان لوگوں کو بیدار کر دیا. اچھا، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا فَقَالَ ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب جب وہ مطلع ہو گئے، جب نان بھائی نے ان کو، جیسے میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ نان بھائی نے پوچھا، تفصیل کی، تفصیل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں. بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے جب تفصیل دیکھی، اپنے وزیروں مشیروں سے پتہ کیا، پھر رجسٹر نکالے، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بادشاہ ان کے ساتھ فوج کو ساتھ لے کر کے ان کے غار کے پاس کیا، اور غار میں جا کر ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، انہوں نے دعا دی. دعا دینے کے بعد وہ واپس گئے، جا کر کے ان کا انتقال ہو گیا. یہ ساری تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں. اب یہاں پر جب بادشاہ وہاں چلا گیا، ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اب آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا، ان میں آنے والوں میں، بادشاہ ان کے سپاہیوں اور وزیروں مشیروں میں اختلاف ہو گیا. کرنا کیا ہے؟ ان کے لیے مستقل کہیں قبرستان بنانا ہے، یہیں دفن کرنا ہے، اور اگر یہاں دفن کرنا ہے تو یہاں کیا بنانا ہے؟ اختلاف رائے ہو گیا. کسی نے کہا جناب یہاں پر کوئی مینار بنا رہے ہیں، کسی نے کہا کوئی اور بلڈنگ بنا رہے ہیں، کسی نے کیا بنایا، کسی نے. آخر میں جو صاحب قوت لوگ تھے، صاحب فیصلہ لوگ، یعنی بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہاں پر مسجد بنے گی. یہاں کیا بنے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی والی چیزیں ہی منسوخ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. لمبا اونچا مینار کھڑا کر دیا جائے یا کوئی مقبرہ ٹائپ کوئی چیز بنا دی جائے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ آئیں گے، عیاشیاں کریں گے، تصویریں بنائیں گے، فوشکاری ہوگی، بدکاری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا. اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ان مقرب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو پروٹوکول دینے کے لیے یہاں پر مسجد بنا دی جائے تاکہ یہاں پر آنے والے لوگ اس لیے یہاں مسجد میں نماز پڑھیں کہ اللہ نے اس عبادت کی وجہ سے ان کو نیک بنایا، اس عبادت کی وجہ سے ان کو مقرب بنایا، اس عبادت کی وجہ سے ان کو اپنے قریب تر کیا، تو ہم بھی وہ کام کیوں نہ کریں؟ سوچ پیدا ہوگی نا، وہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو وہ عمل کریں گے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا فَقَالَ ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جو لوگ ان کے معاملہ میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے، ہم ان کے غار پر. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بات کی ہے. تعداد کتنی تھی؟ تو فرمایا کہ اہل کتاب یا دوسرے آنے والے لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، 6 تھے، 7واں وغیرہ وغیرہ تھا.
اللہ پاک نے یہاں پر 3، 5 اور 7 کے عدد کو ذکر کیا اور اس کے بعد کتے کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، کتے کا ساتھ ساتھ، لیکن آخر میں فرمایا کہ اچھا پہلے 2 قول ذکر کر کے فرمایا کہ رجم بالغیب یہ تکے ہیں جو مار رہے ہیں، اور تیسرا قول ذکر کرنے کے بعد اللہ نے خاموشی اختیار کی، یہاں پر انکار نہیں کیا۔ اس سے بہت سارے مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ان اصحاب کہف کی تعداد 6 تھی، 7ویں وہ چرواہا صاحب تھے، تو گویا کہ کل اصحاب کہف کتنے ہو گئے 7، اور 8واں ان کا کتا تھا، 8واں ان کا۔ یہی صحیح بات ہے، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے صحابہ کرام میں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس علم ہے، اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان تھوڑے لوگوں میں سے جن کے پاس یہ علم ہے اس تعداد کا، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ان کی تعداد کو وہ 7 بیان کیا ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے، یعنی تخمینہ لگائیں گے، تکے ماریں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ دونوں باتیں کر کے اللہ نے کیا بات فرمائی؟ یہ تکے مار رہے ہیں، رجم بالغیب یعنی اندھے کی لاٹھی کی طرح جو ہے وہ ٹولو۔ اچھا آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تیسرا قول یہ، بعض یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن یہاں پر رجم بالغیب کی بات نہیں کی، اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہ بات زیادہ وزنی ہے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کے شمار سے، یعنی ان کی تعداد اور گنتی سے خوب واقف ہے، ما يعلمهم الا قلیل، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ، فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، یعنی جنرل بات کریں کہ وہ تعداد ان کی 2 تھی، 4 تھی، 5 تھی، 7 تھی، جتنی بھی تھی، بھائی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے توکل علی اللہ کی بنیاد پہ کامیاب کر رہا تھا، اور ان کے فریق مخالف کو اللہ نے ناکام کیا، اصل مقصد یہ ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، شروع کریں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 23 سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ اہل کتاب کہیں گے 3 نوجوان تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، لیکن ان دونوں اقوال کو ذکر کر کے خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ رجم بالغیب، یہ محاورتاً ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں تکا مار رہے ہیں، یہ تکا ماریں گے، یعنی یہ تکے والی باتیں ہیں، یہ سچی باتیں نہیں۔ لیکن ایک تیسرا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ قول کس کا ہے؟ اللہ کا اپنا ہے، یا اہل کتاب کے ہی متعلق کہا کہ وہ کہیں گے، اور وہ کیا ہے کہ 7 تھے، 8واں کتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے رجم بالغیب کا ذکر نہیں کیا، اور بلکہ یہ بات کہی کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، یا اہل علم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں۔ اس جملے نے بتلایا کہ یہ تعداد 7 تھی اور 8واں کتا تھا، اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بہترین اور سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کو مفسر قرآن ہونے اور قرآن فہمی کی دی دعا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کا قول یہ ہے کہ ان چند اہل علم میں سے جن کو یہ علم ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، الحمدللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بھی ہوں، لہٰذا
انہوں نے بھی جو تعداد بیان کی ہے وہ 7 کی ہی تعداد بیان کی ہے. ذرا قرین قیاس بات یہی ہے کہ 6 نوجوان تھے، 7واں چرواہا تھا اور 8واں کتا. بہرحال اب اس آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک 2 باتیں یہاں سمجھ، بلکہ 3 باتیں سمجھ لیجئے. پہلی بات اس کا شان نزول سمجھیں، اور وہ کیا ہے؟ جب یہود نے اہل مکہ کو سوالات سکھائے کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ روح کیا ہے. نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے. نمبر 3 ذوالقرنین کون تھے. یہ 3 سوال کرنا، جواب مل گیا تو وہ نبی ہیں، اگر جواب نہ دے سکے تو وہ نبی نہیں. گویا کہ نبوت کا امتحان لینے کے لیے یہود نے سوالات لکھ کر کے، ایک پیپر لکھ کر کے دیا، اور اب مشرکین آ کر کے سوال کرتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا، میں جواب دوں گا. اس اعتماد اور بھروسے پر کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی آ جائے گی، پیغام آ جائے گا، وضاحت آ جائے گی، تو کل میں ان کو جواب دے دوں گا. کل کا وقت آیا، مشرکین پہنچے دربار رسالت میں کہ محمد بتلائیے سوالات کا جواب. کہا کہ کل آنا، میں کل جواب دوں گا. اگلے دن پہ بات چلی گئی، پھر اس سے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ 15 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایسے ہی کہتے رہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین بغلے بجانا شروع ہو گئے کہ لو جی، اہل کتاب نے جو سوالات دیے تھے ان سوالات کا جواب محمد کے پاس نہیں ہے، محمد وہ سوال کے جواب نہ دے سکے، لہٰذا یہ ان کی نبوت، ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ نبوت نبی نہیں ہے، بلکہ ان کو آ کر کے کوئی سکھاتا ہے، کوئی بتاتا ہے، یا یہ جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ. اب جب 15 دن بیت گئے اور پوری طرح ایک جو ماحول ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بن گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ پہلے اتاری کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. محبوب ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بات کرنی ہو تو اس میں اپنی بے اختیاری اور اللہ کی مشیت کو ذکر کرنا ہے، خود کو بے اختیار اور اللہ کو با اختیار بنا کر کے پیش کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں عافیت ہے. بس یہ بات سمجھا دی. اب یہ بات کر کے میں کہتا ہوں رب محمد کی قسم، یہ جملہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جملہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے ایک وہ آرڈر ہے جس کو آپ عتاب کے نتیجے میں، ناراضگی کے نتیجے میں، یا سخت قسم کے کلمات کہ محبوب آپ نے جو کہا تھا وہ ہماری نگاہ میں وہ قابل تحسین نہیں ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا، ہماری نگاہ میں قابل تحسین نہیں ہے. ہماری نگاہ میں قابل تحسین تب ہوتا کہ جب آپ اپنے اس قول کو ہماری مشیت کے ساتھ جوڑ دیتے کہ ہمارا رب چاہے گا، میرا رب چاہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو چونکہ یہ ایک قسم کا بظاہر ناراضگی کا اظہار ہے، عتاب ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں قابل تحسین عمل نہیں کہا گیا. تو جب اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو کیا اللہ کے نبی اپنے حوالے سے اس طرح کی سخت بات خود کہتے؟ نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اور یاد رکھیے، آپ اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے غلط کیا. اللہ کے نبی نے جو کیا درست کیا، 100% درست کیا. لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا. اس جو ناقابل تحسین عمل ہے یا اس عمل کے نتیجے میں آنے والی انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو 15 دن تک روکے رکھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب آئندہ کے لیے اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے اس میں خود کی بے اختیاری کو اور اللہ کی مشیت کو ذکر کریں، ظاہر کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آنے والے جو لوگ ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں، جو آپ کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے دل اور دماغ میں کہیں خدا نخواستہ
آپ کی بڑائی بڑھتے بڑھتے بڑھتے، عظمت بڑھتے بڑھتے کہیں وہ نصارہ والا عقیدہ ہے شرک نہ پیدا ہو جائے کہ آپ تو سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اختیار سے ہی کر رہے ہیں، سارا اختیار آپ کا ہے. نہیں، بلکہ آپ کبھی کبھی ہمارے اختیار کو اپنے اختیار پر ترجیح دیتے ہوئے ذکر کریں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کی مشیت کو ذکر. ایک بات. دوسری بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ یا آزمائش یا یہ جو گہما گہمی ہے دنیا کے اندر دجال اور اس کے پیروکاروں کی، اس سے نجات پانے کے لیے، اس سے نکلنے کا جو راستہ یہاں پر بتایا ہے وہ بتایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت قرآن فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ محبوب آپ، تیسری اور آخری بات وہ اس کے ضمن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کتنا عرصہ غار میں رہے. یہ تین باتیں ہیں. اب آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر آخر میں خلاصہ ذکر کریں گے پورے واقعے کا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاء اللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو. توجہ کیجیے، مسئلہ سمجھیے گا. انشاءاللہ کا جو لفظ ہے اگر یہ کسی فقہی مسئلے یا حکم کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، متعلق کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے. مثلا ایک آدمی، یہ مولوی بڑے سیانے ہوتے ہیں، بیوی کو نا ڈرانے دھمکانے کے لیے، ان کے پاس چونکہ گر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں طلاق ہونی ہے کہاں طلاق نہیں ہونی. عام آدمی تو بیچارہ مار کھا جاتا ہے اور سیدھی سیدھی بات کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا جملہ کہنا ہے، غصے میں بھی کہنا ہے تو کیا جملہ کہنا ہے، بیوی سدھر جائے گی اور میرا کام ہو جائے گا. سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ محاورہ یہاں پر یہ غصے میں آ کے کہتا ہے انشاءاللہ تجھے طلاق، انشاءاللہ تجھے ایک طلاق، انشاءاللہ تجھے دوسری طلاق. اب وہ بیچاری سہم جاتی ہے کہ اوہ مجھے تو خان صاحب نے طلاق دے دی. یاد رکھیے فقہی مسائل کے اندر، احکامات کے اندر جب انشاءاللہ کو جوڑیں گے تو پھر ان فقہی مسائل کا، احکامات کا حکم وہ نہیں ہوگا جو بغیر انشاءاللہ کے ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ میں ضرور کل آپ کے پاس 10 بجے آؤں گا. اب یہ وعدہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ 10 بجے وہاں جائے. نہیں جائے گا گنہگار ہوگا، وعدہ خلافی ہوگی. لیکن اگر یہ یوں کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل 10 بجے آؤں گا، اب یہ وعدہ نہیں ہے، یہ مشیت الہی پر اس نے کام کو چھوڑ دیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں نہیں آؤں گا. اس کا مطلب اگر وہ کل 10 بجے چلا جاتا ہے تو اللہ کی مرضی تھی، وہ پہنچ گیا، اللہ نے اسباب دے دیا، اختیارات دے دیے، توفیق دے دی. اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو وہ نہیں جا سکے گا. لہذا جب نہیں جا سکے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گئی. تو لہذا احکامات کے ساتھ لفظ انشاءاللہ کو جوڑ دینے سے احکامات پر عمل درآمد کرنا وہ واجب اور لازم نہیں ہوتا، بلکہ ان پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتیجے میں بندہ گنہگار بھی نہیں ہوتا. لیکن شرط یہ ہے، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، یہ ذرا سمجھ لیجیے گا. اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے اس وقت ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ میرا ارادہ ہے کرنے کا، اللہ کی مرضی ہے، ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو. لیکن اگر کام بولتے وقت ہی ارادہ ہے کہ کرنا نہیں ہے تو پھر تو یہ جھوٹ ہے نا، پھر تو یہ انشاءاللہ پر ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، جھوٹ ہے. دوسرا معاملہ ہے انشاءاللہ کا بطور برکت کے کہنا، بطور برکت کے کہنا. بعض جملے، بعض کام، بعض چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں یا ان کا جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اور آپ ملتے ہیں انشاءاللہ عشاء کی نماز میں، ہاں جی، یا اچھا آپ لاہور جا رہے ہیں، ہاں چلیں ایئرپورٹ پہ، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے. اب یہ وعدہ نہیں ہے، اب یہ وعدہ یہ بطور تبرک، بطور برکت یہ انشاءاللہ کو شامل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس صورت میں حکم اور ہے، پہلی صورت میں حکم اور ہے. یاد رکھیے کہ اگر برکت کے لیے کہنا چاہ رہا ہے تو پھر یہ آیت کریمہ سمجھیے.
آیت کریمہ میں جو کہا گیا، پہلے اس کو لفظ کو سمجھیے پھر حکم سمجھیے گا۔ آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ جب بھی آپ کوئی کام اگلے دن کرنے کا کہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ کو جوڑ دیں، اور اگر اس وقت انشاءاللہ نہ کہہ سکیں تو بعد میں کہہ دیجیے گا، بعد میں جب یاد آ جائے تو کہہ دیجیے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے اوپر حکم سمجھیے گا کہ اگر کوئی آدمی ابھی وعدہ کرتا ہے کہ میں کل 10 بجے ضرور آپ سے ملوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کو جوڑتا ہے، وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ کو جوڑتا ہے، اس کا حکم اور ہو گیا۔ لیکن اگر وعدہ کرتا ہے اور انشاءاللہ نہیں جوڑ پاتا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں تو وہ اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اس کو یاد آیا تو میں نے تو اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں جوڑا تھا تو میں اب جوڑ دیتا ہوں، تو کیا وہ جوڑ سکتا ہے کہ نہیں جوڑ سکتا؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بظاہر جوڑ سکتا ہے۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس اور کئی حضرات کی ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کسی بات کا عہد کرتا ہے، کسی بات کا قول و قرار کرتا ہے، تو وہ دیر تک، بلکہ 1 سال تک بھی اگر وہ کام 1 سال کے بعد کرنے والا ہو یا 1 سال تک بھی نہ کیا ہو اور کیا جا سکتا ہو، تو اگر اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ جوڑ دے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا اور وہ وعدہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، 1 سال بہت طویل عرصہ ہے، بلکہ اگر اسی مجلس میں، جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بات چیت چل رہی ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹے کی مجلس ہے، اور اس مجلس میں بات ہوئی، بات ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا، تو حکم وہی وعدے والا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو احکامات ہیں، احکامات میں اگر کوئی آدمی ساتھ بات کرتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے، معاہدہ کرتے ہوئے، عہد کرتے ہوئے، یا قول و قرار کرتے ہوئے، اگر یا طلاق وغیرہ کے احکامات اگر کہتے ہوئے اگر فوری طور پر ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اس کے متعلق ہوگا۔ اگر فوری طور پہ ساتھ نہیں کہتا، بغیر انشاءاللہ کے کہتا ہے، پھر وہ حکم اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح کہ اس نے کہا ہے۔ مثلا وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا، نہیں پورا کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر طلاق کے الفاظ استعمال کیے بغیر انشاءاللہ کے تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ اب یہ جو بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ جوڑ کر کے کہے گا تو قابل قبول، اگر بعد میں کہے گا تو قابل قبول نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں بادشاہ کا نام تھا خلیفہ منصور۔ خلیفہ منصور کو کسی نے شکایت لگا دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت آپ کے جد امجد عبداللہ ابن عباس، ان کی نسل میں سے کہا وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ آج آپ ایک بات کر دیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو آپ اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ کہیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ جڑ جائے گی۔ لیکن یہ جو امام ابو حنیفہ ہے نا، نعمان ابن ثابت، یہ آپ کے دادا کے مخالف ہیں۔ آپ کے دیکھیں لوگ کیسے لڑانے کی کوشش، آپ کے دادا کے مخالف ہیں وہ۔ جی کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں انشاءاللہ کہا تو ٹھیک، ورنہ نہیں تو نہیں۔ اور دیکھیں قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ جب بھی بھول جاؤ، جب یاد آ جائے تو کہہ دینا، تو انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ اچھا جی، نعمان ابن ثابت کو بلایا گیا۔ حضرت نعمان ابن ثابت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کا موقف کیا ہے؟ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ یہی موقف ہے جو میں نے بھی عرض کیا۔ کہا دیکھیں وہ تو بزرگ تو یہ کہتے تھے اور آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کہا حضرت بات یہ نہیں ہے، بادشاہ کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بات یہ نہیں ہے، اگر وہی مسئلہ بیان کیا جائے تو وہ آپ کے خلاف چلا جائے گا۔ خلیفہ کے کان کھڑے ہو گئے، میرے خلاف کیسے چلا جائے گا؟ بات یہ ہے، دیکھیں جتنے بھی بادشاہ ہیں یعنی حکمران ہیں، امیر ہیں، ان کی لوگ بیعت کرتے ہیں نا سامنے آ کر کے کہ جی ہم آپ کی خلافت کی، آپ کی امارت کی بیعت کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بیعت ہوتی تھی، آج کل ووٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ بیعت کر کے جاتے ہیں، کس بات کیا اظہار کر کے جاتے ہیں کہ جی میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اسٹیٹ کی پابندی کروں گا، اسٹیٹ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور نہ ہی غداری کروں گا، یہی عہد کر کے جاتے ہیں۔ کہا جی ہاں جی یہی عہد۔ دیکھا فرمایا، کہنے لگے کہ دیکھیں کہ بادشاہ کے سامنے کوئی بھی آدمی آ کر کے کہے گا، اس طرح کی بات کرے گا تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ پکا میرا بیعت کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کے موقف کو مانا جائے، بزرگوں کے موقف کو مانا جائے، تو وہ آدمی جو آپ کے سامنے پکا عہد کر کے گیا ہے، وہ یہاں سے واپس ہوتے ہی راستے میں کہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، تو بیعت کہاں گئی؟
یہ تو جتنے لوگ آپ کے بیعت کیا کرتا ہیں یہ تو پھر غدار کبھی نہیں ہوں گے. یہ اگر بیعت کو توڑ دیتے ہیں انشاءاللہ کے بعد آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کے ان کے خلاف جو ہے غداری کا مقدمہ لڑیں. تو خلیفہ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ واقعی مسئلہ تو اس طرح ہی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس یا دوسرے حضرات نے وہ جو کہا ہے کہ 1 سال کے بعد تک بھی قابل قبول ہے، یا بعض حضرات نے کہا ہے کہ مجلس پوری ختم ہونے سے پہلے پہلے قابل قبول، اس کو سمجھیے گا وہ کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے برکت کے لیے کہنا، دوسری صورت یہ ہے کہ احکامات کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہنا، احکامات کو اللہ کی مشیت پر چھوڑنے کے لیے کہنا. مثلا کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تو میری مرضی کے خلاف اپنے والدین کے گھر گئی یا اپنے فلاں بھائی کے گھر گئی، فلاں چاچو کے گھر گئی تو تجھے انشاءاللہ طلاق. اب اس نے انشاءاللہ کو لفظ طلاق کے ساتھ جوڑ دیا. اب وہ عورت اگر چلی جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اس نے انشاءاللہ ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی اور منشا نہیں ہے. لیکن اگر یاد رکھیے اگر یہ انشاءاللہ کے بغیر کہتا اور وہ عورت وہ کام کر جاتی تو طلاق ہو جاتی. یہ بات سمجھ گئی؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مجلس میں نہیں بلکہ اسی جملے کے ساتھ کہا تو متعلق ہوگا. اگر اس جملے کے ساتھ نہیں کہا، بعد میں جا کر کے سوچ کر کے کہا، تو چونکہ یہ احکامات ہیں اور احکامات میں انشاءاللہ کا تعلق بعد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسی وقت فوری طور پہ ساتھ ہے. رہا مسئلہ برکت والا، جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی کا آپ کو پتہ چلا کہ جی اس نے لاہور جانا ہے، ایئرپورٹ پہ جانا ہے، اور آپ بھی لاہور ایئرپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ دونوں کل کے دن مثلا ان کے کوئی بھائی آ رہے ہیں، آپ کے کسی بھائی نے جانا ہے اور آپ کی ٹائمنگ تقریباً قریب ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی. اب یہ بطور تبرک ہے، بطور وعدہ نہیں ہے. نہ آپ اس کو ملنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور نہ ہی قول و قرار کر رہے ہیں، بلکہ ایک اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں ملیں گے لیکن ہمارا یہ ملنا اللہ کی مشیت اور مرضی پہ ہوگا. اس کے لیے کہا گیا کہ اگر اس کے لیے یہ جملہ فوری طور پہ انشاءاللہ کا نہیں کہا بلکہ گھنٹے کے بعد کہا، 2 گھنٹے کے بعد کہا، رات کو جا کر کے کہہ دیا، صبح جا کر کے یاد آیا کہ اوہ میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا تو میں انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بات درست ہے. تو یہی فرق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اور بزرگوں کے قول میں. بزرگوں نے بطور تبرک کہے جانے والے انشاءاللہ کے بارے میں کہا کہ جب بھی یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہہ دینا، اور یہی قرآن پاک نے کہا ہے. اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو مسائل میں فوری طور پہ کہنا لازمی ہے. آگے چلیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. فرمایا کہ محبوب آپ یہ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے. یہ جو رہنمائی والی بات ہے، یہ جو رشد و ہدایت والی بات ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، اور یہ بھی ایک ہدایت والی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بڑی باتیں اللہ مجھے بتائے گا اور بتاتا بھی ہے. اور میں نے اس کا ذکر سورہ مبارکہ کے آغاز میں کیا تھا کہ یہ بات اتنی عجیب نہیں ہے. سب سے بڑی اور سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ لمحات میں مکہ سے فلسطین، فلسطین سے آسمانوں اور آسمانوں سے عرش اور عرش سے کرسی، اور یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد جنت اور راستے میں 18 واقعات کا مشاہدہ، ہاں جی، اور کئی مقامات پر نمازیں اور کئی مقامات پر جو ہے وہ آپ نے زیارتیں کی. یہ سارے معاملات کر کے لمحات میں آپ واپس آ گئے. اس سے زیادہ عجیب کائنات میں کون سا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ اس سے زیادہ عجیب معاملات دکھائیں. آگے چلیے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، یعنی 300 سال کے اوپر 9 سال رہے. اس کا فرق کیا ہے؟ کیا قرآن پاک بھیجنے والے رب کو یقین نہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کو خود پتہ نہیں کہ کتنے سال تھے؟ نہیں. دیکھیے اس کائنات کا نظام 2 طرح سے چل رہا ہے، ایک شرعی اعتبار سے، ایک دنیاوی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے، تکوینی اعتبار سے امور کا معاملات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شمس کے ساتھ، سورج کے ساتھ. شرعی احکامات اور مسائل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ. روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکامات کس کے ساتھ واسطہ ہوتے ہیں؟ لیکن ذی الحجہ ابھی ختم ہوا پچھلے چند دن پہلے، اب اگلے سال مزید 10 دن 11 دن پیچھے چلا جائے گا، اس سے اگلے سال مزید پیچھے چلا جائے گا. تو دیکھیں یہ دنوں کا فرق آ رہا ہے. اسی طرح سے رمضان میں تو یاد رکھیے تکوینی امور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شمس کے ساتھ. اور شرعی امور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ. تو اگر شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 300 سال تھے،
اور قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 309 سال. اسی لیے فرمایا کہ عنقریب لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ وہ 300 سال تھے یا 309 سال تھے. تو بات دونوں کی درست ہے، جو 300 سال کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، جو 309 سال کہہ رہے ہیں وہ بھی. آگے قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. ابصر بہ واسمع، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا. کیا معنی یہ کہ سب سے زیادہ دیکھنے والا، سب سے زیادہ بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا، بغیر کانوں کے سننے والا. یعنی قوت سماعت کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے، قوت بصارت کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک صفت ہے دیکھنا اور سننا. یہ دیکھنے اور سننے کی صفت اللہ رب العزت کی ہے، میری اور آپ کی یہ صفت نہیں ہے. میری اور آپ کی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے. اور جس کو چاہا صلاحیت دے دی، جس کو چاہا صلاحیت نہیں دی. کان ہیں صلاحیت نہیں ہے، آنکھیں ہیں صلاحیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ میرے اور آپ کے پاس سماع کی صفت نہیں ہے، بصارت کی صفت نہیں ہے، یا قول کی صفت نہیں، کلام کی صفت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں جو اللہ نے ودیت کر رکھی ہیں، جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں، یہ خود سے نہیں ہے. اللہ کی جو صفات ہیں، صفات وہی ہوتی ہیں جو اللہ کی ذاتی ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں، یہ کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کر دیں، چاہے چھین لیں چاہے تو برقرار رکھیں. اتنی بات سمجھ گئی. اس لیے اسمع بہ ابصر بہ واسمع، اللہ ہی سب سے زیادہ خوب اور بھلا دیکھنے والے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ بہترین سننے والے ہیں. ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا. کیا مطلب یہ ہے اللہ اپنے کاموں کو خود بنانے والے ہیں، اللہ کا کوئی کارساز، میرے اور آپ کے کاموں کا کارساز وہ ہے، لیکن وہ اس کے کاموں کا کارساز کوئی بھی. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فرشتے تو کام کرتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، تکوینی امور کی بہت ساری مخلوقات جو ہے وہ کام میں لگی. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے، اس نے فطرت کو دیکھتے ہوئے ان کاموں میں لگا دیا ہے. ورنہ اللہ چاہیں تو بغیر فرشتوں کے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں. جب فرشتے نہیں تھے تو تب کیا تھا؟ جب کائنات میں یہ مخلوق نہیں تھی تب کیا تھا؟ تب بھی تو اللہ کا نظام چل رہا تھا نا. اس دور کا، اس زمانے کا جو نظام تھا اللہ اس کے مطابق اس کو چلا رہے تھے. کنت کنزا مخفیہ، اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو ظاہر کروں تو پھر میں نے خلقت الخلائق، میں نے مخلوقات کو پیدا کیا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، تیسری اور آخری بات، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کیجیے. یہ وہ بات ہے میں نے عرض کیا کہ فتنہ دجال سے نجات پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ناجی بنایا ہے. قرآن کو کیا بنایا ہے؟ ناجی بنایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ فتنہ دجال سے اور تمام دوسرے فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ وابستہ رہیے. اسی لیے قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اجتماعی طور پر کیا کرو؟ مضبوطی سے قرآن کو تھام لو. یہ قرآن کو تھامنا ہی تمہاری نجات ہے. ترکت فیکم الامرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر دوسرے مقام پر فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، عطرت رسولی، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے رسول کا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نجات کا مدار جس چیز کو بنایا ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز کو بنایا ہے؟ قرآن مجید. قرآن نجات کا مدار ہے. قرآن کے اسلوب اور طریقے پر جو چلے گا، جو اس پر گامزن ہوگا، وہ ہمارے لیے معیار بن جائے گا. جو اس پر نہیں چلے گا وہ معیار خاندان سعادت سے تعلق رکھتا ہو، رشتہ، اولاد، نسب، حسب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لیکن اگر اس کے کام اچھے نہیں ہوں گے تو قابل قدر نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر خاندانی طور پر حسب اور نسب کے اعتبار سے کسی
مطلب دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے کہنے کے مطابق جو کمی کسی قوم اور برادری میں لوگ سمجھے جاتے ہیں یا کوئی سب قوم سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر ان کی، اس آدمی کی، اس شخص کی یا اس جماعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع اور جو ہے وہ تابعداری کا معاملہ بہترین ہے تو یہ قابل اعتبار ہے اس سادات کے خاندان سے کے فرد سے کہ جو اللہ کے رسول کی اپنا مرضی اور ان کی اپنا تربیت اور ان کی سیرت کے بالکل برعکس چل رہا ہو، ان کے دین کے خلاف چل رہا ہو، بلکہ دین کے خلاف چلنا تو اپنی جگہ پر چل بھی رہا ہو اور مخالفت بھی کر رہا ہو، بے ادبی بھی کر رہا ہو، گستاخی بھی کر رہا ہو۔ آپ دیکھیے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کتنی بڑی شخصیت، لیکن کیا ان کا بیٹا جاوید جس کے نام پہ جاوید نامہ لکھا گیا، کیا آپ جاوید کو علامہ اقبال کا وہ پوتا بیٹا سمجھ کر کے کیا آپ اس کی اس طرح قدر کریں گے جس طرح حکیم الامت کی کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علامہ صاحب کے عقائد، نظریات، سوچ، فکر کا بالکل مخالف ہے، تو آپ اس کی کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ کنعان کی آپ نوح علیہ السلام کی وجہ سے قدر تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن آپ اس کی حمایت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس پر لعنت برسانے کے لیے قرآن کی وہ صورت پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سگے چچا ہونے کا رشتہ ہے، العم کالاب، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، رشتہ کتنا مقرب ہے، کتنا بڑا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر اتباع نہیں ہے، اتباع اصل ہے، اتباع چلیے لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس پورے واقعے کا جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہے زندگی۔ اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدے کے بغیر زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور زندگی کے اسباب عقیدے کے بغیر اگر نظر نہیں آتے تو تب بھی عقیدے کو نہیں چھوڑنا، اسباب اللہ پیدا کر دیں گے۔ دیکھیے نا صحابہ کہف کا واقعہ کیا بتاتا ہے، عقیدے کو اپنایا، زندگی کے اسباب کو چھوڑ دیا، اسباب تعیش کو، اسباب زینت کو، اسباب زندگی کو چھوڑ دیا اور جا کر کے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے اسباب کے بغیر ان کو زندگی دی اور انہوں نے اپنے عقیدے کو بچا دیا۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ شرک کا جو عقیدہ ہے وہ خلاف فطرت ہے، خلاف فطرت ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو، وہاں سے ہجرت کرنا یہ سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے اور بزرگوں کی سنت اور طریقہ ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ نوجوان جب کوئی عزم کر لیتے ہیں، جب کسی کام میں ہمت بڑھ جاتی ہے ان کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عزم اور ارادے کی بنیاد پر اس قوم میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ پانچویں بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فتنہ دجال ہے، فتنہ دجال، اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان جو سامان تعیش ہے ان سے کنارہ کش ہونے کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس بات پر کاربن کرنا پڑے گا کہ یہ جو ضروریات زندگی جن کو ہم نے بنا لیا ہے، یہ سامان تعیش، ان سے ہمیں دور جانا پڑے گا، ورنہ جتنا اس مادی زندگی میں ہم کھبتے جائیں گے اتنا ہی دجال کے قریب ہوتے جائیں گے۔ لیکن نا جو آدمی تعیش پسند ہو، جو آدمی تعیش پسند ہو، کیا وہ کانٹوں پہ زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو عزیمتوں سے، اپنے آپ کو تکلیفوں سے آشنا کروانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد چھٹی بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اسباب کے تحت نہیں رکھا۔ بہت سارے معاملات میں نتیجہ مرتب ہوتا ہے اللہ کی صرف قدرت سے، وہاں اسباب کار فرمانی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 300 سال تک اصحاب کہف کا زندہ رکھنا یہ اسباب کے تحت نہیں تھا۔ یہاں کیا ہے؟ اسباب ہیں کہ انسان زیادہ دیر تک کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ 300 سال تک رہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ ہر کام اسباب کے تحت ہو، کچھ کام اللہ کی قدرت کے ساتھ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ اس واقعے سے 7ویں نمبر پر یہ سمجھایا گیا ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا نمبر 8 پہ کہ
ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جسے چاہے ہدایت نصیب فرما دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ 9ویں نمبر پر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنا ہر حال میں مومن کا کام ہے۔ آپ دیکھیے اصحاب کہف جب بیدار ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا کیا ہے موقف کہ جناب فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ جاؤ جا کر بازار سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حلت اور حرمت کا خیال رکھنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر مومن حلت اور حرمت کا اپنا فرق نہیں رکھتا تو پھر اس کے ایمان میں شک پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی اچھا عمل آپ دیکھیے، کسی قوم کا، کسی جماعت کا، کسی طبقے کا آپ کوئی اچھا عمل، اچھا کردار دیکھیں تو ان کی یاد قائم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی یاد کے لیے دوسری عمارتیں بنانے کے بجائے آپ وہاں پر مسجد قائم کر دیں تاکہ قیامت تک وہاں عبادت ہوتی رہے، ان کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور 11